بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور حدیث پیغمبر ہے، ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد رہنی چاہیے۔ اس حدیث میں نہ روایت کے اعتبار سے کوئی اشکال ہے، یعنی نہ سند کے اعتبار سے کوئی اشکال ہے، نہ متن کے اعتبار سے۔ جو سلسلہ سند ہے وہ بھی درست ہے، صحیح ہے، معتبر ہے، حسن ہے۔ بہت سے سلسلوں سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ متن میں کوئی اشکال نہیں ہے، متن بہت واضح ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف روایت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ درایت کی بھی ایک روایت ہے۔ حدیث یہ ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس میں جو لفظ ہے وہ ہے جاہلیت کی موت، جہالت کی موت نہیں کہا گیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جہالت کی موت محض نادانی کی موت ہے۔ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو ظہور اسلام سے پہلے کا دور تھا، یعنی کفر کا دور، بت پرستی کا دور، شرک کا دور۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اسی حالت میں مر جائے، گویا کہ وہ کفر کی موت مرتا ہے، شرک کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جہالت کی موت مرنا تو شاید کسی لحاظ سے، کسی اعتبار سے کرم الہی کے لیے ایک بہانہ مغفرت ہو جائے۔ جاہل، نادان، قاصر ہوتا ہے۔ جاہل یا نادان قاصر ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی میں، ہماری شریعت میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قاصر، ایک مقصر۔ قاصر وہ ہے جو جانتا نہ ہو، مقصر وہ ہے کہ جو جان سکتا ہے پھر بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ بعض احکام ایسے ہیں کہ جہاں قاصر قابل عفو ہیں مگر مقصر قابل عفو نہیں ہے، کہ اس دنیا میں ہمیں اگر زندگی بسر کرنا ہے اور اس دنیا میں زندگی بسر کر کے ہمیں اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے تو ہمیں علم کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا۔ اور وہ بھی کون سا علم؟ دنیا کا ہر علم آپ حاصل کر لیں، ہر فن آپ حاصل کر لیں، مگر اپنے زمانے کے امام سے بے خبر ہوں تو موت تو وہی رہے گی، جاہلیت کی موت۔ دنیا اور آخرت دونوں کا حصول تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنے امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ ان کی معرفت ہو۔ اب ایک مسئلہ ہے، میں سادہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، بس تمہید ہے آج۔ قرآنی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی عقیدہ ہے، اور ملت اسلامیہ کا تمام مسالک اور تمام مذاہب کا مشترک عقیدہ ہے، اور ملت اسلامیہ کی بڑی قوت ہے اس عقیدے میں۔ جو لوگ اس عقیدے سے انحراف کر رہے ہیں یا عوام الناس سے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، وہ اس ملت کو کمزور کر رہے ہیں، اس سے قوت سلب کر رہے ہیں۔ عقیدہ حضرت مہدی، اس حقیقت سے واقفیت کہ ہمارا امام موجود ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اتنی بڑی قوت ہے کہ اس قوت سے باطل اذہان پریشان ہیں۔ آپ جتنے مطمئن نہیں ہیں اس سے زیادہ دشمن مضطرب ہیں۔ یہ ہے سچائی،
اس وقت دنیا کی سچائی ہے. آپ جس قدر مطمئن بھی نہیں ہیں اس سے زیادہ دشمن مضطرب ہیں، چونکہ جس کی جو چیز ہوتی ہے اسے اتنی قدر نہیں ہوتی. عام طور پر یہ ہوتا ہے، اتنی قدر نہیں ہوتی. لیکن جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور وہ اس چیز کی قدر و قیمت سے واقف ہے، وہ مضطرب رہتا ہے. یا تو وہ چیز اسے مل جائے، یا جنہیں حاصل ہے ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے. اسی لیے زندگی جاہلیت کی زندگی ہوگی اگر معرفت نہ ہو. کس کی معرفت نہ ہو؟ اس کی معرفت جس کی سیرت کے سانچے میں عمل ڈھل جائے تو قابل قبول ہوتا ہے. ہر دور کا امام اپنے وقت میں واسطہ فیض الہی ہوتا ہے. یعنی اگر امام نہ ہو تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی. اگر امام کا وجود نہ ہو، حجت خدا کا وجود نہ ہو، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دلوں کو سنبھال کے اور ذہنوں کو سنبھال کے بیٹھیے گا اور جملہ سنیے گا. یہ مسلمات میں سے ہے. اس کے لیے اسلامی علم النفس، اسلامی جہان شناسی یعنی اسلامی کائنات شناسی کا علم، اسلامی فلسفہ، اسلامی حکمت، علم کلام خوب اچھی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے. علم عرفان خوب اچھی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے، جس سے معلوم ہو کہ کائنات کی اساس کیا ہے. کائنات کی اساس کیا ہے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کائنات ممکن نہیں ہے کہ ایک آن کے لیے بھی باقی رہے جب تک کہ کوئی واسطہ فیض الہی نہ ہو. یعنی کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا واسطہ، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو جس کے ذریعے سے خداوند عالم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا فیض خلقت تک پہنچے. واضح ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں واسطہ فیض الہی تھے بظاہر اس دنیا میں، لیکن حضرت پیغمبر کی ذات گرامی آنی و فانی و وقتی نہیں ہے. وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، وہ آج بھی نبی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہیں، اور یہ جملہ بہرحال بہت تفسیر و تشریح چاہتا ہے، علمی و کلامی بھی، کہ ذات مبارک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں حقیقت نبوت منحصر ہے، اسی طرح جس طرح حقیقت الوہیت ذات خدا میں منحصر ہے. جس طرح حقیقت الوہیت ذات حق صمدی میں منحصر ہے، اسی طرح حقیقت نبوت ذات مصطفی میں منحصر ہے. مگر بہرحال اس خاکنائے دہر میں، اس کائنات میں حضور کی حیات مبارکہ 63 سال کی ہے. اس 63 سال پروردگار عالم کا واسطہ فیض عالم ظاہر میں بھی محمد کی ذات تھی، عالم باطن میں تو ان کی ذات تھی ہی اور ہے ہی. ماضی میں بھی واسطہ فیض الہی ذات محمد تھی، حال میں بھی واسطہ فیض الہی ذات محمد ہے، اور مستقبل میں بھی واسطہ فیض الہی ذات محمد رہے گی. اس لحاظ سے ذات محمدی میں کوئی شرک نہ کرے. اس لحاظ سے کوئی شرک نہ کرے ذات گرامی محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقیقت الوہیت منحصر ہے ذات صمدی میں، حقیقت نبوت اور واسطہ فیض ہونا منحصر ہے ذات مصطفی میں. اب اس عالم ظاہر میں، اس خاکنائے دہر میں جب تک حضور ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور جب حضور پھر عالم غیب میں چلے گئے ہیں، باقی جتنے واسطہ فیض الہی ہیں سب کی حیثیت حضور کے نائب کی ہے.
سب کی حیثیت حضور کے نائب کی ہے. آدم اپنے دور میں حضور کے نائب تھے, نوح اپنے دور میں حضور کے نائب تھے, ابراہیم اپنے دور میں حضور کے نائب تھے, موسیٰ اپنے دور میں حضور کے نائب تھے, عیسیٰ اپنے دور میں حضور کے نائب تھے. توجہ ہے, یہ سب نبی تھے, مگر ان کی نبوت کا سرچشمہ کیا تھا؟ حضور کی ذات. آج نہ سکت ہے نہ میں ان مطالب کو پیش کرنا چاہتا تھا, بس ممبر پہ آیا ہوں تبرکن تو کچھ جملے کہتا چلا جا. وہ انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں نبی تھے, مگر حضور کی ذات کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو سب کی حیثیت وہی تھی جو نائب رسول کی ہوتی ہے. تو حضور کی نیابت کا سلسلہ دو ہے, ایک وہ ہے جو آدم سے حضور تک رہا, ایک وہ ہے حضور سے قیامت تک. توجہ ہے, دو سلسلے ہیں نیابت کے, ایک آدم سے حضور تک, ایک حضور سے قیامت تک. اور اس لیے یہ یاد رکھیں کہ حضور جب اس وقت اس عالم ظاہر میں نہیں ہیں, حیات ہیں, زندہ ہیں, حاضر ہیں, ناظر ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہ کیجیے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ نائب بھیج دینے کے بعد نائب بھیجنے والا غافل ہو جائے. اللہ نے رسول بھیجنے کے بعد کیا غفلت اختیار کر لی خلقت کی طرف سے؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجنے کے بعد کیا خلقت کی طرف سے غفلت اختیار کی ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ نے غفلت اختیار نہیں فرمائی. نائب بھیج دینے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ غیر متعلق ہو گئے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب نائب بھیج دیا تو پھر خلقت کا تعلق اس نائب ہی سے دیکھنا چاہتا ہے. نائب بھیجنے والا یہ دیکھتا ہے کہ خلقت ہماری مطیع ہے یا نہیں, اور اطاعت کی شرط یہ ٹھہرتی ہے کہ ہم نے جسے بھیجا ہے اسے مانو. خود حضرت حق سبحانہ و تعالی رب اکبر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ بظاہر شیطان تو اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کا سجدہ کرتا تھا, لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میری اطاعت کے معنی ہے کہ میں جسے خلیفہ بناؤں, میں جسے کہوں سجدہ کرنے کے لیے اسے سجدہ کرو, تب میرے بندے رہو گے. ایک معیار ہے. نائب بنانے والا صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ اس کی وفا کا دم بھر رہے ہیں, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جسے نصب کر دوں اسے قبول کرو گے تب میرے اطاعت شعار کہلاؤ گے, تب میرے وفادار کہلاؤ گے. تو اب یہ معیار ہو گیا, پیغمبر جسے نصب کر دیں اس کی اطاعت کرنا گویا پیغمبر کی اطاعت کرنا ہے, اور پیغمبر جس کے لیے اعلان کر دیں قیامت تک سلسلہ ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت یاد آ گئی, صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح ترمذی میں بھی ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا حتی یمضی فیہم 12 امیرا یا 12 رجلا, یعنی یہ دین اس وقت تک سربلند رہے گا جب تک کہ اس میں میرے بعد میرے 12 جانشین رہیں گے. دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا ان میں کا پہلا علی ابن ابی طالب ہوگا, ان میں کا آخری مہدی ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا, جس کی کنیت میری کنیت ہوگی, جو میری بیٹی زہرا کی ذریت سے ہوگا, جو میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہوگا,
اور جب تک وہ قائم ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی. حضور کا ارشاد ہے. حضور وہ نبی صادق و مصدق جس کی کوئی بات آج تک غلط ثابت نہ ہوئی. یہ بات کیسے غلط ثابت ہو سکتی ہے؟ اب میں عرض کر دوں، یہ چونکہ یہ شبہات وہ ہیں، یہ اعتراضات وہ ہیں، یہ شکوک وہ ہیں جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس میں مبتلا کیا جاتا ہے امت کو. اس لیے بس 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں. علماء اسلام اختلاف کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ حسن کی نسل سے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں حسین کی نسل سے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں پیدا ہوں گے. بس آج انہی 2 مسئلوں کو عرض کروں گا اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کر دوں گا بہت اختصار کے ساتھ. جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے یا امام حسین کی نسل سے، حدیثیں سب جمع کیجئے. میں نے حدیثوں کا تتبع کیا ہے. ایک ایک حدیث ان پلکوں پہ سجی ہوئی ہے. ایک ایک حدیث، خدا کی قسم منبر سے عرض کروں، ایک ایک حدیث، اور ان حدیثوں کا ایک ایک راوی میزان نظر میں تلا ہوا ہے. تمام مسلمانوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں ان میں اگر فہم حدیث پیدا ہو جائے تو کوئی اختلاف نہ ہو. حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بیان کو دوسرے بیان سے تطبیق دینے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ حضور نے کچھ کہا، حضور کے سننے والے بھی تو کیا کیا عمدہ ذہن رکھتے تھے. ذہن ہی نہیں، توجہ رکھتے تھے. کیسی توجہ رکھتے تھے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے، مسجد سے نکل کے کہتے تھے ماذا قال آنفاً، یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی. کسی اور نے نہیں، یہ جملہ تاریخ کا نہیں ہے، یہ جملہ حدیث کا نہیں ہے، یہ جملہ قرآن میں ہے. کیا باوفا تھے، کیا اہل صفا تھے، کیا جان نثار کرنے والے تھے جو دھیان لگا کے بات بھی نہ سنیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے کہتے تھے ماذا قال آنفاً، یہ ابھی کہہ کیا رہے تھے. اچھا، جب حضور کی بات براہ راست توجہ سے نہیں سنتے تھے، کچھ سنتے تھے کچھ نہیں سنتے تھے، تو جب یہ لوگ دوسروں سے نقل کرتے ہوں گے تو کتنی توجہ سے سنی جاتی ہوگی. اور پھر یعنی حضور کی بات کتنی توجہ سے سنی جاتی ہے وہ قرآن سے پوچھ لیجئے. اب حضور سے سنی ہوئی جنہوں نے نقل کی ان کی کتنی توجہ سے سنی گئی ہوگی، اور ان سے ان کے بعد والی نسل سے جن نے نقل کی انہوں نے کتنی توجہ سے سنی ہوگی. اس کے معنی یہ ہے کہ حدیث سننے میں اور نقل کرنے میں اشتباہ واقع ہو جاتا ہے، کبھی ارادتاً کبھی بے ارادہ، کبھی ارادتاً کبھی بے ارادہ. یہی حدیث جو میں نے ابھی 12 والی بیان کی، اس میں اگر پورے متن کو پیش کروں، اس کا تجزیہ کروں تو عرض ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کتنی غفلت برتی گئی. راوی کہتا ہے کہ حضور نے کہا 12 امیراً یا 12 رجلاً، اور اس کے بعد کچھ اور کہا جو میں سن نہیں سکا. حدیث صحیح بخاری میں ہے، کچھ اور کہا جو میں سن نہ سکا. تو میں نے کسی اور سے پوچھا کہ اور کیا کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ کہا تھا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. 12 کے 12 سب کے سب قریش سے ہوں گے. یہ کس نے کہا؟ کسی دوسرے نے کہا. حضور نے کیا کہا تھا وہ تو انہوں نے سنا ہی نہیں. حضور نے تو کہا تھا کہ وہ سب کے سب میری نسل سے ہوں گے، میری ذریت سے ہوں گے، میری فاطمہ کی ذریت سے ہوں گے. لیکن بہرحال سب کے سب قریش سے ہوں گے یہی تسلیم کیے لیتے ہیں. یہ ہے توجہ کا عالم کہ حضور نے کچھ کہا، اس کے بعد کچھ کہا. خدا کا شکر ہے کہ لفظ 12 محفوظ رہ گیا. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں ہے. خدا کا شکر ہے لفظ 12 محفوظ ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز محفوظ ہے کہ دین کی عزت 12 سے جڑی ہوئی ہے.
دین کی عزت، دین کی عزت، دین کی سربلندی۔ اب وہ 12 کون ہوں گے؟ ظاہر قریش سے ہوں گے۔ دوسری جگہ حدیث جو حضور نے فرمائی اس میں کہا پہلے ان میں کے علی ہوں گے، آخری ان میں کے مہدی ہوں۔ اب حضرت مہدی کے سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں، ان روایتوں میں کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ حضرت حسن کے فرزند ہوں گے، کچھ میں ہے حضرت حسین کے فرزند ہوں گے۔ دونوں روایتیں علماء اسلام نے نقل فرمائی ہیں۔ میں مسالک اور مذاہب اور فرقوں کا نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تفریقے سے نفرت ہے۔ تمام علماء اسلام نے لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ نے حسن علیہ السلام کا نام لکھا ہے، کچھ نے حسین کا۔ اگر جمع کرنے کی نیت ہو تو دونوں حدیثوں کا جمع کرنا آسان ہے۔ ہمارا مہدی بیٹا حسن کا ہے، نسل سے حسین کی ہے۔ کوئی اختلاف رہ گیا؟ گیارہویں امام کا نام کیا ہے؟ حسن ابن علی۔ بیٹا حسن کا ہے، نسل سے حسین کی ہے، اور اتنا طے ہے کہ ذریت فاطمہ کی ہے۔ بھئی اگر امت میں وحدت پیدا کرنا ہو تو اس کے راستے ہزار ہیں، لیکن کاش کہ کسی میں نیت ہو وحدت پیدا کرنے کی۔ بیٹا حسن کا ہے، نسل سے حسین کی ہے، ذریت زہرا کی ہے، آل رسول اللہ کی ہے، خاندان قریش کا ہے۔ غور فرمانے ہے نا؟ جب بس اس گفتگو میں یہی دوسرا مسئلہ بھی عرض کر دوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے۔ یہ ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے میں ایک سوال پہلے قائم کر دوں۔ یہ بتائیے کہ جو شخص اتنا تمام مسلمان اس حدیث رسول کو مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری ذریت سے ایک امام برحق قیامت سے پہلے آئے گا جو اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا دراز کرے گا کہ وہ ظہور فرمائے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ تاکہ وعدہ الہی پورا ہو جائے۔ وعدہ الہی کیا ہے؟ غلبہ اسلام، روئے زمین پر اللہ کا آخری دین غالب آ جائے، اقتدار حق قائم ہو جائے۔ پیغمبر وعدہ الہی کے تحقق کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو شخص پوری دنیا میں، اتنی بڑی دنیا، اتنی پھیلی ہوئی دنیا، جو شخص اتنی بڑی دنیا میں تنہا عدل قائم کر دے، خود وہ کتنا بڑا عادل ہوگا؟ کتنا بڑا عادل ہوگا؟ عادل ہوگا یا نہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ظالم عادل پیدا کرے۔ عادل ہوں گے۔ عدالت کی بلند ترین سطح کو عصمت کہتے ہیں۔ عصمت پیدا ہوتی ہے وحی سے، بغیر وحی کے کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ وحی کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اور ختم نبوت کا اعلان ہو چکا۔ اب اگر کوئی پیدا ہوگا تو کیا اسے معصوم بنانے کے لیے پھر کوئی وحی آئے گی؟ وحی آئے گی تو ختم نبوت کا عقیدہ کہاں رہ جائے گا؟ چونکہ اب وحی نہیں آ سکتی، اس لیے ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ اس معصوم کو موجود مانا جائے۔
یعنی جو علم الہی آنا تھا آ چکا، سینہ ختم نبوت سے جسے علم لینا تھا وہ لے چکا، اور سینہ بسینہ دہن بدہن یہ علم منتقل ہوتا رہا۔ پیغمبر نے کسی کو اپنی زبان چسا چسا کے پالا تھا۔ 3 معصوموں کو یہ شرف ہے، علی کو زبان چسائی، حسن کو زبان چسائی، حسین کو زبان چسائی۔ حسین نے سید سجاد کو زبان چسائی، سید سجاد نے محمد باقر کو زبان چسائی۔ یہ زبان چسانے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر معصوم اپنے علم کا سرچشمہ محمد کو قرار دیتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ کوئی اور ہے ہی نہیں سرچشمہ علم۔ خدا نے جتنا علم بشر کو دینا تھا وہ محمد کو دیا، اسی لیے محمد شہر علم ہے۔ مسلمان امام مہدی کے بارے میں سوالات کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ 1200 برس گزر گئے ابھی زندہ ہوں؟ بڑی رقیق مثال ہے، میں دے رہا ہوں دست ادب جوڑ کے۔ کبھی شیطان کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیسے ممکن ہے؟ شیطان کی عمر تو اور زیادہ ہے۔ کہا صاحب شیطان کو اللہ نے جینے کی مہلت دی ہے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ مہدی کو کسی غیر اللہ نے زندہ رکھا؟ یہ نظام الہی ہے۔ جب ایک گمراہ کرنے والے نے زندگی کی بھیک مانگ لی تو اللہ کے لطف و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ ہدایت کرنے والے کو بھی زندگی عطا کرے۔ اور میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ مثال دے تو دی میں نے، مگر شایان شان حضرت مہدی نہیں ہے۔ ہم شیطان کی مثال دے کر اپنے مہدی کی زندگی ثابت نہیں کرتے۔ دوسری مثال موجود ہے۔ کوئی مسلمان ہے، کسی میں جرأت ہے جو عیسیٰ کی زندگی کا انکار کرے؟ حضرت عیسیٰ مہدی، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ زندہ ہیں۔ کس نے زندہ رکھا ہے؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے، جو مریم کے بیٹے کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ کیا زہرا کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو خدا مریم کے بیٹے کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ زہرا کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک جملہ عرض کروں، بس اسی پہ گفتگو ختم ہے۔ پھر صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک عجیب و غریب مقام ہے۔ حضور نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا ہے، کیف انتم، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، کیسی حیرت ہوگی تمہیں جب مریم کا فرزند نازل ہوگا لیکن امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے بڑھے گا۔ صحیح بخاری، امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے بڑھے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ اور اب ایک مسلمہ اصول یاد رکھیے، پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں مأموم، آگے نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں امام۔ جب مأموم کی یہ فضیلت ہے کہ اسے طول حیات ملی، تو امام کو تو مأموم سے افضل ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب آپ سمجھے میں نے بقیت اللہ العظم کیوں کہا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ پھر فہرست وہیں سے شروع کروں؟ جیسی ذہنیت سننے والوں کی، مطلب سننے والوں میں آپ شمار نہیں ہیں، آپ شمار نہیں ہیں۔ دنیا، اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے ایک شیطان بھی ہے، اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے ایک خضر بھی ہے، اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے الیاس بھی ہیں، اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔
اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں مہدی علیہ السلام بھی ہے، اسی لیے مہدی بقیت اللہ الاعظم ہے، سب سے عظیم وہ ہستی جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ مہدی ہیں، اور اس لیے خود حضرت مہدی سراپا مظہر ہیں اسم گرامی باقی کا۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے اچھے اچھے نام اسماء حسنہ، اس میں سے ایک نام ہے الباقی۔ اب ظاہر ہے کہ بیان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، مگر میں یہ عرض کر دوں کہ لفظ الباقی کا اطلاق خدا پر مجازن ہوتا ہے، ان پر حقیقتاً ہوتا ہے۔ یہ ہے مظہر اسم باقی، یہ نہ ہو تو سمجھ میں نہ آئے کہ وہ باقی کیسے ہے۔ اور اسم الہی الباقی کا سراپا مظہر ہے۔ جب اللہ کو پکارو الباقی کہہ کر تو ذہن میں ان کا تصور لے، تب سمجھ میں آئیں گے الباقی کے معنی۔ بس آج اتنی ہی گفتگو، اس سے زیادہ نہیں۔